تو محترم سامعین، یہ کتاب الزہد میں سے امام حسن البصری رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں، ان کے 60 نصیحتوں کو ایک ساتھ جمع کر کے اس کتاب میں لکھی گئی ہے۔ یہ مشتمل الحمدللہ تمل زبان میں بھی ہے اور الحمدللہ دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کی ہوئی۔ تو اس میں سے نصیحتوں کو ہم اپنی زندگی میں اسے سن کر ہماری زندگی میں اسے ہم عمل میں لے آنا چاہیے۔ گویا کہ یہ نصیحتیں ہمارے لیے یہی کیا ہے بتائی گئی کر کے ہم یہ محسوس کے ساتھ آ کر ہمیں سنیں گے۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی کم ہوتی جا رہی ہے اور گناہیں بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس وقت کی حالت جو مسلمان ہیں سارے کے سارے مسلمان پریشان حال ہیں، وہ غمگین ہیں۔ تو یہ اس وقت بتا رہے ہیں جبکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعین یعنی صحابہ کے زمانے سے بالکل قریب اس وقت دیکھیے سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ 3 جو صدیاں ہوں گی وہ بہترین صدیوں میں سے ہوں گی۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر اس کے بعد آنے والی صدی، اس کے بعد آنے والے لوگ، 3 جو لوگ ہیں یہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بہترین امت کہا۔ تو وہ بہترین امت میں رہنے والے امام حسن بصری رحمہ اللہ خود یہ بات کہتے ہیں وہاں کے حالات کے اعتبار سے۔ تو غور کیجئے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہماری حالت اب جو ہم ہیں تقریباً تو 1400 سال سے یا تقریباً کیا ہے 1200 سال سے آ کر ہم جو ہیں یہ حالت اگر دیکھیں گے تو ان کے زبان سے کیا نکلے گی، اللہ اکبر، کتنے پریشان ہیں دیکھیں انسان یہاں پر، اور بالخصوص مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش یہ اسلام کا ایک حصہ بنائے تھے۔ جب اسلام قبول کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہ عزم کریں گے کہ جو بھی مصیبت پریشانیاں جو بھی آزمائشیں آئیں گے، اے اللہ تیرے خاطر تیری رضا کی خاطر میں ساری چیز کو میں برداشت کر لوں گا، اور میری زندگی کو تو جیسا چاہا ویسی زندگی میں گزاروں گا کر کے ہم عہد کر چکے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں آزمائش پریشانی، مسلمانوں کو پریشان کرنا یا مسلمانوں میں بہت پریشانیاں تکلیفیں مصائب جو کچھ آنا یہ آ کر ہی رہنا، یہ آئے گی، یہ تو اٹل فیصلہ ہے۔ کسی مسلمان کو آزمائش نہیں ہوتی تب ہمیں کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ آزمائش نہیں ہوتی۔ لہٰذا محترم سامعین، مسلمان آزمائش کا ایک اسلام قبول کر لیے تو فوراً کیا ہے آزمائش آنی ہی آنی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن کریم میں فرماتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آپ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ بغیر کسی آزمائش کے بغیر کسی پریشانی کے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ آزماتا۔ تو یہ آزمائش کی زندگی یہ رہیں گی ہماری دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا ایک مرکز اور ایک منبع بنایا ہے۔ اس دنیا میں جو اس آزمائش سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کو جا کر ملے گا، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں آنے والی آزمائش، خواہ و خواہشات کی آزمائش ہو، خواہ و شبہات کی آزمائش ہو، خواہ وہ ان شہوات کی آزمائش ہو، سارے میں کیا ہے بغیر لاپرواہ بغیر توجہ اپنی زندگی اپنے منمانی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے نتیجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت ہی حاصل ہوگی۔ تو یہ آزمائش آنی ہے، اور جیسے ہی صدیاں گزرتی جاتی ہیں اور قیامت کے قریب ہوتے جاتے ہیں، نیکی کم ہوتی جائیں گی، گناہیں اور ناپسندیدہ چیز، گندے باتیں، گندے اعمال یہ بڑھتی جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کو ان کے نبی نے آ کر ساری چیز، اچھائی کیا اچھی چیز ہے اور برائی کیا بری چیز ہے، ساری چیز آ کر وضاحت سے بتا دی۔ اور میرے امت کے پہلے لوگ جو رہیں گے وہ عافیت میں رہیں گے، سلامت سے رہیں گی، ان کی ایمان کی ان کی اسلام کی آ کر سلامت رہے گی، عافیت میں رہیں گے۔ لیکن بعد میں میرے امت کے آنے جیسے ہی گزرتے جائیں گے صدیاں وہ لوگوں کیا ہے بہت آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انسان ایک مسلمان ایک مومن یہ کہے گا جب اسے آزمائش آتی وہ خواہش
وہ آزمائش خواہش کی ہو یا شہوات کی ہو، شبہات کی ہو، جو بھی ہو، وہ کہے گا کہ اس آزمائش میں میری جان چلی جائے گی، یعنی یہی میرا آخری حصہ ہے، میرے زندگی کا آخری حصہ یہی ہے کر کے ویسی حالت، ویسی آزمائش آئے گی ہماری زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے اسے بچا لے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، پھر تھوڑی دن کے بعد پھر ایک بڑی آزمائش آئے گی، اور یہ سوچے گا اس آزمائش میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں تو میں جانا ہی ہے، میری جان تو نکلے گی کر کے سوچے گا، لیکن پھر کیا اللہ تعالیٰ اسے اس آزمائش سے بچا لے گا۔ تو ایسے ہی زندگی گزرتی ہوئی جائے گی، ایسے ہی زندگی گزرتی ہوئی جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں تو ایسے آزمائش والی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور ہمارے لیے ہمارے پاس کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس آزمائش بھری ہوئی اس دنیا میں تم اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، اپنے ایمان کو اندر تقویت پہنچا کے اس آزمائش کا سامنا کرنے والا اور اس آزمائش کا مقابلہ کرنے والا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا۔ آزمائش والی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں؟ وہ کون سی چیز کرنے سے ہم ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اس آزمائش سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو، ان کے ایمان کو حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی راستہ اس اسلام میں بتائی گئی ہے؟ بالکل، کیونکہ اسلام کامل ہے، اس میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسائل کے سلوشن، ہر مسائل کی کیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ کیا ہے راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ تو چلیے ہم اللہ کے اس دین میں ہم کیا کیا راستہ ہم اپنائیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اس آزمائش سے حفاظت کر سکیں اور نیک عمل میں آگے بڑھ سکے، برائیوں سے اپنے آپ کو روک سکے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں قدرتی طور پر، فطرتی طور پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کرنا اور نیک عمل کرنے کے تعلق سے محبت اللہ نے بٹھا دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ناپسندیدہ چیز، گندی باتیں ہیں، گندے کام ہیں، گناہ کی چیز ہیں، اس کی نافرمانی ہے، اسے ناپسند کرنا، اسے نفرت کرنا اللہ نے ہمارے دل میں بٹھا دی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ کیفیت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنے کے معاملے میں ہم خوشی خوشی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، نیکی اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی، نیکی کی جو محبت پیدا کی وہ نیکی عام نیکی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے فرمایا کہ سچ بولنا سارے لوگوں کو پسند، مسلمانوں کو نہیں، سارے انسان کو پسند۔ جھوٹ بولنا مسلمان کو ہی نہیں، سارے انسان کو کیا ہے، ناپسند چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں، اس سے بڑھ کر ایک چیز اللہ نے ہمارے دل میں جو محبت رکھی، وہ کہ اللہ نے جو حکم دیا، جو ہمارے اوپر فرض قرار دیا، اسے کرنے کی محبت اللہ نے میرے دل میں رکھ دی، اور اس کی فرما برداری کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمارے طبیعت میں وہ چیز پیدا کر دی، محبت کے ساتھ، اللہ کے شوق کے ساتھ کہ عبادت کرنے کی مزاج پیدا کی۔ یہ قدرتی فطری طور پر اللہ نے بتایا، اور نہ اللہ کو، نہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم کے خلاف ورزی کرنے کا اللہ تعالیٰ کیا ہے، ناپسندیدہ چیز، ناپسندی اور اسے انکار اور اسے نفرت کرنے کی چیز ہمارے دل میں پیدا کر دی۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے ہماری زندگی میں۔ کئی عبادتوں کو کیا ہم بوجھ سمجھتے ہیں، کئی نیک عمل کو بوجھ سمجھتے ہیں، کئی گناہ کو پسند کرتے ہیں۔ میوزک کئی لوگوں کو پسند ہے، بے پردگی کئی لوگوں کو پسند ہے، سنت کے خلاف کرنا کئی لوگوں کو پسند ہے، بدعت کرنا پسند ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا کہ اللہ نے جو قدرتی محبت ہمارے دل میں بٹھائی نیکی کی، وہ بدل چکی ہے، اور جو قدرتی طور پر اللہ نے جو گناہ کو ناپسند کرنا، اسے یہ دور ہو چکی ہے۔ تو یہ آزمائش کی وجہ سے ہم ہماری زندگی میں آزمائش آنے اسے بغیر توجہ کے غفلت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہم جو آزمائش آتی ہے ہماری زندگی میں، اسے ہم آزمائش کر کے نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کر کے نہیں محسوس کرتے، یہ میرے ایمان کا ٹیسٹ ہے کر کے ہم محسوس نہیں کرتے۔ لہٰذا ہماری زندگی میں جو کچھ آزمائشیں آتی ہے، وہ جو آزمائش خواہش کے شکل میں ہو، شبہات اور شہوات کے ہو، یا کوئی بھی شکل میں آئے،
اسے ہمیں بے پرواہ بغیر توجہ کے کیا ہے اپنے اس چیز کو کیا ہے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان گھٹتے ہوئے چلے جاتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ اللہ حفاظت کرے نیکی کو ایک بوجھ سمجھنے لگے اور برائی کو پسند کرنے لگے۔ یہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا حدیث میں، نبی صلی اللہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا، انسان کی زندگی میں مؤمن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آزمائش لگاتار کیا ہے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے، لگاتار اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے، جیسا کہ حصیر کی تیلیاں، حصیر کی کاڑیاں جیسے ایک کے دیگر ایک لگی ہوئی رہتی ہے، ملی ہوئی رہتی ہے، اسی طرح کیا ہے آزمائش آتی رہتی ہے زندگی میں۔ جب انسان اس آزمائش کو آزمائش سمجھ کر اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے، تو وہ اس کا دل کیا ہے ایک دم اجلا ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی آزمائش کوئی کیا ہے اسے کوئی چیز کیا ہے اس کے ایمان کو کیا ہے پریشان نہیں کرتی، اور اس کا ایمان کیا ڈگمگائے گا نہیں، بالکل ٹھوس ایمان بن جاتا ہے۔ جب آزمائش آنے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمانا چاہتا، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہتا، جب کہتا ہے جب اپنے آپ کو وہ یہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے انہیں اپنے دل کو کیا صاف اور اجلا بنا لیتا، کوئی اس کے بعد کوئی کتنی بڑی آزمائش آ جائے وہ کیسے اسے برداشت کرنا، کیسے ٹیکل کرنا، اللہ تعالیٰ وہ خاص صفت ادا کر دیتا۔ اسی طرح انسان اور ایک انسان جب آزمائش آتی ہے زندگی میں، پریشانی آزمائش ہو، خواہشات کی آزمائش ہو، خواہ وہ بدعت کی آزمائش ہو، شبہات کی آزمائش ہو، جب آتی ہیں پرواہ کرے بغیر زندگی میں رہتا ہے انسان، بغیر پرواہ کے۔ اب گویا کہ کیا ہے وہ اور جانور میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی زندگی گزارتا ہے وہ بھی زندگی گزارتی ہے، کوئی کیا ہے مقصد نہیں ہے، اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا کوئی مقصد نہیں، ایسے ہی زندگی گزارتا ہے، آزمائش اپنی زندگی میں لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ایک آزمائش لیتا تو اس کے دل میں کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ ایسے ہی آزمائش لینے کیا ہوتا ہے اس کے سارا دل کیا ہے کالا، ایک دم کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نہ نیکی کو نیکی سمجھتا نہ برائی کو برائی سمجھتا۔ کیوں؟ اللہ نے جو صفت دی کہ نیکی کو نیکی پسند کرنا، برائی کو نفرت کرنا، یہ خصوصیت اس نے کیا ہے کھو دی، آزمائش آ کر پرواہ کیے بغیر زندگی گزاری تو کھو دی۔ تو چلیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا، ہماری زندگی میں آزمائشیں آئیں، ہم بے عمل ہو چکے ہیں، ہماری زندگی میں عمل کم ہو چکے ہیں، گناہیں زیادہ ہو چکے ہیں، تو کیا راستہ ہے، کیا اس کا علاج ہے، ہم دیکھیں گے۔ نمبر چیز ہم اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے چیز اللہ نے جب ہمیں موقع عطا کرتا ہے سدھار کے لیے، اپنے آپ کو کیا ہے سنوارنے کے لیے، گناہوں سے پھر واپس آنے کے لیے، اللہ کے فرما بردار بندے بننے کے لیے جب اللہ موقع دیتا ہے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں کے پادیش میں اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے، اس روئے زمین میں کوئی انسان کیا ہے، نہ کوئی جانور، کوئی بھی کیا ہے مخلوق کیا ہے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم گناہ کر کے فوراً اللہ سزا دینا چاہے، کوئی اس روئے زمین میں جی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اے بندہ تو تیرے پروردگار کی طرف آ، تو نافرمانی کرتے ہوئے تو تیرے پروردگار کی طرف سے دور ہو رہا ہے، تو میرے طرف آ۔ اللہ موقع بار بار اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے، وہ ہم محسوس کرتے ہوں گے۔ کبھی ہم گناہ میں رہیں گے، نافرمانی رہیں گے، اچانک کوئی مصیبت آئے گی، تب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا۔ کورونا کا مسئلہ ہوا، جا کر ایڈمٹ ہوئے، آخری وقت میں حالت ایسی تھی کہ اللہ یاد آ گیا، اللہ نے پھر موقع اسے دیا، پھر کیا کہا تھوڑے دن کے بعد پھر ویسے ہی تیسے بیک ٹو پیویلین، ایسے ہی زندگی ہو۔ تو محترم سامعین، ہماری زندگی میں اللہ موقع دیتا تو استعمال کرنا چاہیے، علم کی شکل میں، جہاں مسجد میں ہو، مدارس، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی دین کے تعلق سے سکھائی جاتی ہے اس چیز کو ہمیں سیکھنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، کتنا بھی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں بتایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف، جنت کی طرف سارے لوگوں کو دعوت دیتے، سارے لوگوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی طرف آنے کے لیے کہا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لیکن
جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہی کیا ہے اس راستے میں، اس صحیح راہ میں، سیدھی راہ میں کیا ہے صراط مستقیم میں اللہ تعالیٰ چلانے رکھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی میسیج آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سدھارنا چاہتا ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے صحیح راہ میں آنا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، تو اس موقع کو ہم استعمال کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ کر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ باقی معاملات کر لے گا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کو موقع دیا گیا، کیا یہ موقع کو استعمال کرتا ہے یا اپنی غفلت کی زندگی وہ جیتا ہے۔ تو لہٰذا محترم سامعین، ہماری زندگی میں علم سیکھنے کے تعلق سے ہم کبھی بھی جستجو میں رہنا چاہیے، کبھی بھی کیا ہے موقع ملے سیکھیں۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، درس میں بیٹھے بیٹھے بوڑھے، اتنے بوڑھے ہیں درس میں بیٹھے بیٹھے ان کی جان چلی گئی، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جان چلی گئی۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی کہ نیک عمل کرتے ہوئے جان جانا اور زندگی سے رخصت ہونا کتنی بڑی سعادت ہے، وہ سارے لوگوں کو نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا تو اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے اس لیے کہ اے بندہ تو لمٹ سے تھوڑا پار ہو چکا ہے، تو تھوڑا کیا ہے باؤنڈری سے آگے بڑھ رہا ہے، کہیں تو جہنم میں نہ گر جائے، کہیں تو ایمان اپنا نہ کھو دے، لہٰذا یہ موقع ہے تو اپنے آپ کو سدھار لے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں میں کیا ہے اپنے آپ کو کیا ہے لگانا چاہیے۔ اللہ فرض ہمارے اوپر جو احکام فرض بنایا ہے، جو واجب کیا ہے، اس کو ادا کرنا ہی ہے، اس میں نو آپشن۔ اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں میں، خواہ وہ نفلی عبادت نماز کی شکل میں ہو، تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، لوگوں کی خدمت کرنے کی شکل میں ہو، لوگوں کو بھوکے کو کھانا کھلانے کی شکل میں ہو، رفائی کام میں ہو، سوشل سروس میں ہو، جہاں بھی ہو نفل کاموں میں کیا ہے ہم اپنے آپ کو کیا ہے منہمک کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے۔ تب جا کر کیا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آ جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث قدسی میں بتایا گیا، جب بندہ فرائض کو ادا کرتے کرتے نفل عبادتوں میں بھی اپنے آپ کو کہے اپنے اندر کہے جستجو پیدا کرتا تو وہ میرے قریب آتا جاتا، میرے قریب کیا ہے وہ آ جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں ایک مرتبہ میرا قریب جو آتا میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، ایک مرتبہ جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور جو کچھ مانگتا اسے میں عطا کرتا ہوں، اور جسی بھی چیز سے وہ پناہ اور حفاظت طلب کرتا میں اسے حفاظت اور گارنٹی دے دیتا ہوں۔ تو کیا مطلب محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جب محبت کرنے لگتا ہے کسی کو تو اس کے سارے معاملات وہ کیا ہے اپنے پاس کیا ہے رکھ لیتا، وہ اپنے کیا ہے ذمہ داری سمجھ لیتا، اور اس کے بعد وہ انسان جو فرض کے عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کیا وہ انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور وہی دیکھتا ہے جو اللہ پسند کرتا، اور وہ وہی سنتا ہے جو اللہ پسند کرتا، اور وہی وہ پکڑتا ہے جو اللہ پسند کرتا، اور اسی راستے میں چلتا ہے جو اللہ پسند کرتا۔ تو محترم سامعین، دوسری چیز ہمیں یہ کہ ہماری زندگی میں نفل فرض کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں میں ہمیں منہمک ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے کبھی ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد میں رہنا چاہیے۔ ہماری زندگی ہماری زبان کیا ہے ہر ہمیشہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں تر ہونا چاہیے۔ ہر ہمیشہ اللہ کو ذکر کرنے والا اور اللہ کو ذکر نہیں کرنے والا کی مثال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زندہ اور مردہ۔ اللہ کو ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اس کے شکر ادا کیا، اس جو کچھ نعمتیں اسے تجھے عطا کی، عافیت، صحت، ساری چیزیں جو کچھ عطا کی، اسے اگر تم شکر ادا کیے، اسے یاد کیا ہر وقت، تو تم زندہ، تمہاری ایک زندگی گزر رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر کے اس دنیا میں اپنے منمانی اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہے بندہ، اپنے خواہشات کے پیروی اور اپنے خواہشات کو معبود بنا کے گزار رہا ہے، تو وہ بندہ ایک لاش کے مانند چلتا پھرتا ایک لاش، بس کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ایک ڈیڈ باڈی رہے گا تو کیسا ہے، بس ویسے ہی ہم زیادہ دن نہیں رکھیں گے، لے جا کے دفنا دیں گے، ورنہ مصیبت دوسروں کو آ جائے گی کر کے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا ہے بہت بہت اہم چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ نماز کے بعد کی جو اذکار ہے کتنی چیز یاد کر لیتے، ہمارے بچوں کو کیا کیا یاد کرا دیتے،
کیا کیا یاد کرا دیتے. یہ دعائیں ہیں. یہ دعائیں جب ہم بھی یاد کریں گے، اپنے بچوں کو بھی، ہمارے بچوں کو یاد کریں گے، کل کے دن ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمارے حق پہ دعا کریں گے. وہ ہمارے لیے کیا ہے، وہ ایک نیکی کا باعث بنے گا. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، اللہ کے پاس کہہ سکتے ہیں اے اللہ تجھے یاد کرنے کے لیے میرے بیٹے کو میں نے سکھا دی، تیرے دین میں قائم رہنے کے لیے میں نے سکھا دی. یہ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو کیا ہے، یہ اپنے فرض کے ادا کرنے کا اللہ کے سامنے بتا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بہت ہے شریعت میں، مجھے چھوٹے شارٹ اینڈ سویٹ ایک بتائیے، اس میں ہم کیا ہے، میں اسٹرانگ آ کر میں اسے عمل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر ہمیشہ اللہ کی یاد میں تیری زبان تر رہے، تیری زبان بھیگی رہے، ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. کوئی بھی چیز اچھی چیز ہے الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، کوئی بھی چیز پریشانی مصیبت آئیں اللہ پر توکل کرو، اللہ کو یاد کرو. کوئی بھی یہ نقصان ہو گئے اللہ تعالیٰ پر کیا ہے توکل کرتے ہوئے صبر کرو کہ اللہ ضرور کیا ہے اسے کچھ خیر رکھے رہے گا، اس سے بہتر چیز مجھے عطا کرے گا گھر کے اگر رہے گا. یہ اذکار ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے محترم سامعین. اور چوتھی چیز کہ ہماری عملی زندگی میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جب کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کا موقع آئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے، بس بھائی اتنا عمل کر ڈالے، یہ کرے سو بہت بڑی چیز، گویا کہ اللہ کے اوپر احسان کے جیسا ہم محسوس کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. بلکہ چوتھی چیز کہ ہماری زندگی میں جب بھی ہمیں موقع آئے ہمیں کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ جب موقع دیتا تو اسے استعمال ہمیں کرنا چاہیے. فتنہ آزمائش جو بھی آئیں گی اس سے ہمیں حفاظت کرنا چاہیے. ہم اپنے آپ کو کیا ہے فتنے اور آزمائش سے ہم اپنے آپ کو حفاظت کر لیں، لہٰذا کیونکہ یہ آزمائش ہمارے ایمان کو کیا ختم کرنے والی چیز ہے، لہٰذا آخرت ہمیشہ اور دائمی ہے. محترم سامعین، اس کے آخرت کے لیے کیا ہے، ہم اس دنیا میں محنت کرنا چاہیے. ہم جب رب چاہی زندگی اس دنیا میں گزاریں گے، اپنی من چاہی زندگی آخرت میں گزاریں گے. تو کیسے ہمیں گزارنا چاہیے ہم خود کیا ہے فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں بتائی گئی ہے اسے غور فکر کر کے ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.